غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ دل کی گہرائیوں سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور پھر بیوی کو بھی کہتا ہے گھر تیرا نہیں ہے، گھر میرا ہے۔ بچوں سے جھگڑا ہو جائے تو کہتا ہے نکال دوں گا کان پکڑ کر کے، گھر تمہارا نہیں ہے گھر میرا ہے۔ یہ کہتا ہے نا ساری زندگی میرا مال، اور پھر دوبارہ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تیرا ایک مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور پہن لیا، اور ایک تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے کے لیے جمع کرا لیا، وہ تیرا جمع ہو گیا۔ فرمایا وہ جو تیسرا مال ہے نا وہ تیرا نہیں ہے، وہ جو تجوری میں بند ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ جو بینک میں پڑا ہے وہ پیسے تیرے نہیں ہیں۔ ایک مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور پہن لیا اور بوسیدہ ہو گیا، ایک تیرا اصل مال جو تو نے صدقہ کر کے آگے کے لیے جمع کر لیا۔ سبحان اللہ۔ باقی وارثوں کا ہے اور تیرا نہیں ہے، تو کسی کے مال کا محافظ ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث کنز العمال میں بڑی خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ گفتگو فرماتے تو مثالوں کے ساتھ سرکار بات فرماتے تھے، مثالیں دے دے کر کے سمجھاتے تھے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ بہت پڑھا لکھا آدمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کرتا تھا، اور جس بیچارے کو الف با تا سا بھی نہیں پڑھنا آتا وہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا فیض حاصل کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ خوشی ہو رہی ہے نا آپ کو؟ بات سن کر ڈاکٹر اقبال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ کہتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ کہا محبوب جو عقل کے پلندے لے کر کے آیا تھا، فرمانے لگے محبوب جو عقل کے پلندے لے کر کے آیا تھا اس کو بھی فیض دیا ہے، اور جو جنون کی وادی لے کر کے آیا تھا میرے محبوب اسے بھی تیرے کرم سے فیض ملا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دے کے سمجھاتے تھے، عام آدمی کے ذہن میں بات اتر جاتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی۔ کنز العمال میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ایک بندے کے 3 بھائی تھے۔ مثال دیکھنا اور ذرا انداز دیکھنا میرے کریم آقا کا، میرے حبیب کا انداز دیکھنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس کے 3 بھائی تھے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا۔ اس نے ایک بھائی سے پوچھا، بھائی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے
تیرے ساتھ کیا کرنا ہے، بس جیسے ہی تو فوت ہو جائے گا تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس بھائی کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سرکار فرمانے لگے، تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو بالکل سلام کے بھی قابل نہیں ہے، اس سے تو اتنا سا بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، جو فوت ہوتے ہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ غور فرمائیں، کہا تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے حضور اس سے سلام دعا بھی نہیں رکھنی چاہیے، کوئی تعلق نہیں، یا رسول اللہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بھاڑ میں جائے یہ بھی کوئی بھائی ہے؟ کہا بھاڑ میں جائیے، یہ بھی کوئی بھائی ہے؟ کہتا ہے ختم ہوتے ہی رشتے بھی ختم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں، تو میرا بھائی ہے، تیرا میرا رشتہ ہے، اب تو بتا میں مروں گا تو میرے ساتھ تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا بھائی میں تیری تیمہ داری بھی کروں گا، میں تیری عیادت بھی کروں گا، جب تو فوت ہو جائے گا تو میں تیرے غسل کے ساتھ بھی شریک ہوں گا، تجھے کفن بھی پہناؤں گا، کندھوں پہ سوار کر کے تجھے قبر تک لے جاؤں گا، دفن میں بھی شریک ہوں گا، جنازہ بھی پڑھوں گا، تیری قبر پہ مٹی بھی ڈالوں گا، لیکن جب ساری دنیا واپس آ جائے گی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے، تیمہ داری بھی کر رہا ہے، غسل و کفن بھی کر رہا ہے، جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے رہا ہے، دفن میں بھی شریک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اب اس نے تیسرے سے پوچھا کہ میں اگر دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا جب تیری جان نکلنے کا وقت آئے گا تو میں تیری آسانی کے لیے تیرے سرہانے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب تیری روح پرواز کرے گی تو میں قبر تک تیرے ساتھ بھی جاؤں گا، لوگ دفن کر کے آئیں گے، میں قبر کے اندر بھی جاؤں گا، اور جب پل صراط پر جائے گا تو اس وقت بھی میں تجھے حفاظت سے گزارنے کی کوشش کروں گا، اور جب میزان عمل پر اعمال تلیں گے اس وقت بھی میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تیری سفارش کروں گا تاکہ صحیح طریقے سے اعمال تل جائیں۔ اور وہ بھائی کہنے لگا اے میرے بھائی جب تجھے شدید پیاس لگے گی تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا، تو میرا بھائی ہے، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اتنی دیر تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب صحابہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور باقی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تعلق اسی کے ساتھ رکھنا چاہیے جو قبر میں بھی جائے، میزان عمل پر بھی جائے، میدان محشر بھی ساتھ جائے، پل صراط پہ بھی ساتھ جائے، جنت میں داخلے کے وقت بھی ساتھ جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو پہلا بھائی تھا جس نے کہا تھا مرتے ہی تیرا میرا تعلق ختم، وہ تمہارا مال ہے، جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو تو فوری طور پر تمہارے مال سے تمہارا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اے بھائی ناراض نہ ہونا، بیٹیاں اور بیٹے بڑا پیار کرتے ہیں پر اماں مر جاتی ہے تو پہلے بالیاں اتارتے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا ہے سونے کی بالیاں پہلے اترتی ہیں، بڑا پیار ہے ان کو، رو رہے ہوتے ہیں، پر بیٹے پہلے جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، بیٹے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، شناختی کارڈ نکالتے ہیں، شناختی کارڈ نکال کر کے سنبھال کر کے رکھتے ہیں کہ وہاں بینک میں بھی جانا ہے،
وہاں وراثت کا انتقال بھی درج کرانا ہے، بڑا پیار کرتے ہیں، پر پہلے دیکھتے ہیں تیرے بٹوے سے کیا نکلا ہے، تیرے پرس سے کیا نکلا ہے، تیرا مال اسی وقت وارثوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ سن یاد رکھ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ جو دوسرا بھائی کہہ رہا تھا میں قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا، جیسے دنیا واپس آئے گی میں بھی آؤں گا، فرمایا وہ تیرے رشتہ دار ہیں۔ سرکار فرمانے لگے وہ تیرے رشتہ دار ہیں، وہ تیرا بھائی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا دوست ہے، تیرے تعلق والا ہے، وہ قبر تک جاتا ہے پر قبر میں نہیں جا سکتا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وہ جو تیسرا تھا کہتا تھا جنت میں داخلے تک تیرے ساتھ جاؤں گا، وہ تیرا نیک عمل ہے، فرمایا اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، فرمانے لگے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر، وہ تیرے دکھوں کا ساتھی ہے، تیری پیاس کا ساتھی ہے، پریشانی کا ساتھی ہے، تیرا پل صراط کا ساتھی ہے، تیرا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گا، کہے گا یا اللہ اس نے نماز پڑھی تھی، اسے جنت میں داخل کر دے، اس نے روزہ رکھا تھا، اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس سے تعلق مضبوط کر جو تیرا پل صراط کا بھی دوست ہے۔ مال کا تو لالچ کرتا ہے، حالانکہ تیرے مرتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جائے گا، تیرے مرتے ہی مال کسی اور کا ہو جائے گا، کسی اور کا۔ تو بھائی یاد رکھ اور سمجھ لے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ وہی ہے، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اگر کچھ ہے تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، جو اللہ کے راہ میں خرچ ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دیا جائے، وہی سب کچھ ہمارا ہے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہی ہمارا ہے، اور جو بینک بیلنس بناتے ہیں بینکوں میں پڑا ہے وہ سب ہمارا نہیں ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے جو راہ خدا بندی میں خرچ کیا جائے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔